لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، قیدی بن گئے پابند رسم، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی فدا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، تیری بہن غریب کو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب کو نہیں بھولنا، تیرے قتل کا منظر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کس شان سے تم دلہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دلہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن، تیرے لاش پہ رونے آئی ہے، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن، تیری لاش پہ رونے آئی ہے، کاش یہ شادی راس آتی، اے شادی، اے کاش یہ شادی راس آتی، بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے،
ہر سال محرم کو میری تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دلہا دلہا قاسم دلہا 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 قاسم دلہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم۔ پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بیٹی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم۔ اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اے کاش یہ شادی راس آتی، اے کاش یہ شادی راس آتی، بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے لا قوة قاسم۔ إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Lessons from Karbala کی 10 لیکچر سیریز کا یہ 7th لیکچر ہے، اینڈ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ ہے سیکریفائس فار اسلام. سیکریفائس فار اسلام ٹاپک کنسیڈر کیا گیا ہے ایک لیسن فرام کربلا سے، کیونکہ پوری کی پوری جو کربلا ہے وہ از اے سیکریفائس آن اسلام. جو امام حسین علیہ السلام نے سیکریفائس کیا، جو جناب علی اصغر نے سیکریفائس کیا، جو جناب علی اکبر نے، باب الحوائج ابو الفضل عباس نے، بی بی زینب نے، جتنے شہدائے اور اسیران کربلا، جتنے مارٹرز اینڈ پرزنرز آف کربلا ہے، انہوں نے جو سیکریفائس دیا ہے اسلام کے لیے، کربلا از دا بگیسٹ ایگزامپل آف سیکریفائس فار اسلام. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ٹاپک از اے نیسیسٹی ان آر ڈسکشن آف لیسنس فرام کربلا، کہ ہم اس سے سیکھیں کہ کیا سیکریفائس کرنے کے لیے ہم کو کوئی بہت بڑی چیز سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، کیا ہم کو بہت پہلے بڑا بننا پڑتا ہے، یا ہم اپنی ایج میں بھی سیکریفائس کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ we'll discuss this today. جو حدیث رسول اللہ کی میں نے کل بھی مینشن کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ.
اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ پچھلے 7 راتوں میں جو 6 راتیں گزری اور آج کی جو 7th نائٹ ہے، کوشش کرے کہ ہم امام رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد کریں. سیکریفائس فار اسلام میں سب سے پہلے یہ کویسچن آتا ہے کہ سیکریفائس کا مطلب کیا؟ مطلب بھائی سنا ہے کہ بھائی اسلام کے لیے سیکریفائس کرنا چاہیے، بٹ سیکریفائس کا اصلی مطلب کیا؟ واٹ ڈز سیکریفائس مین؟ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں سب لوگ کہ آپ کے حساب سے سیکریفائس اسلام کا کیا ہوتا ہے. واٹ شوڈ بی دا ریئل سیکریفائس اکارڈنگ ٹو یو؟ آپ کے حساب سے اسلام کے لیے کیا آپ قربانی دے سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور مائنڈ کہ اسلام کے لیے قربانی دینا، اسلام کے لیے سیکریفائس کرنا کیا ہے؟ سیکریفائس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جان دینا، وہ دیٹ از ون آف دا ہائیسٹ لیول آف سیکریفائس کہ آپ جو ہے اپنی لائف کو اسلام کے لیے سیکریفائس کر دیتے ہیں. بٹ سیکریفائس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کچھ ایسی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اسلام کو ڈیڈیکیٹ کریں، وہ اسلام کے لیے یوز کریں، اسے ہم سیکریفائس کہیں گے. ایک ایگزامپل، ٹائم. ہمارا ٹائم ہے 24 آورز ان اے ڈے ہمیں اللہ نے عطا کیے، رائٹ؟ اب ان 24 آورز میں سے ہم جو ہے فار ایگزامپل پرٹیکولر ٹائم آف دا ڈے 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یوزولی جب کورونا وائرس نہیں تھا، لاک ڈاؤن نہیں تھا، ہمارا شیڈیول ہوتا تھا بھائی ہم صبح اسکول جاتے تھے، دوپہر کو آتے تھے، کلاسز ٹیوشن اگر جاتے تو وہ جاتے تھے، پھر گھر آتے تھے، تھوڑا ریسٹ کرتے تھے، پھر شام کو مدرسہ جاتے تھے، رات کو جو ہے تھوڑا سی فری ٹائم ہمارے پاس ہوتا تھا، تھوڑا ہوم ورک کرتے تھے، تھوڑا گیمز کھیلتے تھے، جو بھی جس کا جو بھی اسکیڈیول، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور پھر سو جاتے تھے. سیکریفائس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہمارا تھوڑا سی فری ٹائم جو ہم کو مل رہا ہے، یا فار ایگزامپل مدرسے جانا کہ بابا ہم آپشن تھا ہم نہیں جاتے، ہم گیم کھیلتے، ہم فٹ بال کھیلتے، کرکٹ کھیلتے، موبائل پہ گیم کھیلتے، پب جی کھیلتے، آئی ڈونٹ نو واٹ کون کیا کیا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ الگ الگ گیمز کھیلتے یا کچھ اور کرتے، ایکٹیویٹی کرتے، لیکن ہم نے چوز کیا کہ ہم جو ہے اپنا یہ شام کا ٹائم اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، اسلام کے لیے ہمارا سیکریفائس کرے، ہم اس گیمز کو سیکریفائس کرے اور ہمارا یہ ٹائم ہم اسلام کو دیں. دس از ون کائنڈ آف سیکریفائس. دوسرا سیکریفائس کیسے کر سکتے ہم؟ دوسرا سیکریفائس یہ کر سکتے، فار ایگزامپل ہم کو کچھ چیز پسند ہے، فار ایگزامپل ہم کو جو ہے چاکلیٹ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس 2 چاکلیٹس ہے یا 3 چاکلیٹس ہے، ہم نے دیکھا کہ ہم مجلس میں گئے، ہم کو نیاز میں 2-3 چاکلیٹس ملی، فار ایگزامپل نیاز کسی ریزن کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور دوسرا ہمارے ساتھ جو ہماری ایج کا یا ایج کی بوائے یا گرل تھا اس کو نیاز نہیں ملی، فار ایگزامپل. تو ہم یہ ایک سیکریفائس کریں ہماری ایک نیاز کا کہ چلو میں آدھی کھا لوں یا آپ آدھی کھا لو یا پوری کھا لے. ہم نے سیکریفائس کا یہ ایگزامپل سورہ دہر سے سیکھا ہے، اہل بیت کی لائف سے سیکھا ہے، کہ جب ہم نے آئی تھنک ارلیئر لیکچرز میں نے ایک بار یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جو ہے امام علی، بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، اہل بیت علیہ السلام اور جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے 3 دن تک روزہ رکھا اور روٹی جو ہے اپنی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو دے دی، جو پرزنر تھا، جو دروازے پہ آیا تھا مانگنے کے لیے، اس کو دے دی. یہ ان کا سیکریفائس تھا، ایک سیکریفائس تھا، ان کے تو کئی سیکریفائسز ہیں. اللہ نے پورا سورہ دہر نازل کیا. سورہ دہر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. طعام مطلب کھانا، ٹھیک ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلاتے، اپنے کھانے کو دے دیتے ہیں. کس کی؟ عَلَى حُبِّهِ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عَلَى حُبِّ، اللہ کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا ویتیما واسیرا. مسکین یعنی پور، یتیم یعنی orphan جس کے ڈیڈی ممی نہ ہو، اور اسیر یعنی کوئی پرزنر جو جیل میں تھا، جیل سے چھوٹ کے آیا، اس کے بعد کچھ پیسے نہیں ہے، یہ لوگ، رائٹ؟ سو یہ 3 الگ الگ دن پر آئے. یہ سٹوری کافی ہم نے سنی ہوئی ہے تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک سیکریفائس تھا ان کا. تو یہ فار ایگزامپل ہم یہ سیکریفائس کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور ہم انشاءاللہ مجلسوں میں جائے، ہم دیکھ رہے کسی اور کے پاس نیاز نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تیری بھی نیاز میں لے لوں. نہیں، اہل بیت نے میں اپوزٹ سکھایا ہے
ایسے دوسرے کا مال ہمارا نہیں. ہم اگر کچھ فار ایگزامپل کسی کو نہیں ملا ہے تو ہم ہمارے میں سے اگر پورا نہیں دے سکتے تو آدھا دے دیں. فار ایگزامپل ہم کو ایک بسکٹ کا پیکٹ ملا ہے, ہم کہیں کہ بھائی یہ لو پورا بسکٹ کا پیکٹ آپ لے لو, آپ کو نیاز نہیں ملی, یا میں 2 بسکٹ کھاؤں آپ کو 2 بسکٹ دوں, رائٹ. تو یہ سیکریفائز ہوتا ہے, یہ ایک دوسرا سیکریفائز ہے, رائٹ. تیسرا سیکریفائز, فار ایگزامپل ہم کو پیرنٹس نے کچھ لائے, سیم جو ہم باہر کمیونٹی میں کریں, ہمارے سبلنگس کے ساتھ, ہمارے بھائی بہن کے ساتھ سیکریفائز کریں. تو ایسے الگ الگ سیکریفائزز سے جو ہے ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے پلیجر کے لیے. وہی اللہ جس نے ہمیں کریٹ کیا, خلق کیا, وہی اللہ جس نے جو ہمارے لیے ڈیلی جو ہے ہمارا رزق دیتا ہے, وہی اللہ جو ہوا میں اتنا جو کریکٹ لیول میں آکسیجن ہے یا جو بھی ہے برابر ہم سانس لے رہے ہیں, رائٹ. کوئی ہم کو یاد دلانا پڑتا ہے, ریمائنڈر رکھنا پڑتا ہے گوگل واچ, ایپل واچ میں کہ بھائی علی رضا سانس لو؟ نہیں, سانس آٹومیٹک چل رہی ہے ہماری باڈی. ہارٹ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بابا نہیں, برابر ہارٹ بھی آٹومیٹک چل رہا ہے. کس کی وجہ سے چل رہا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی وجہ سے. تو کیا ہم اس اللہ کو تھینک یو بولنے کے لیے ہمارے ٹائم کا, ہماری کسی پسندیدہ چیز کا سیکریفائز نہیں کر سکتے؟ بالکل ہم کو کرنا چاہیے, اس سے اللہ ہم سے خوش ہوگا. اب یہ جو ہے سیکریفائز فار اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں بچپن سے یہ ہمارے اندر اچھا ہونی چاہیے, ہمارے اندر وش ہونی چاہیے, ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے سیکریفائز کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک آپ جو ہے بالغ ہوئے 15 سال یا 9 سال فار گرلز, 15 سال فار بوائز, یا جو بھی ایج میں آپ بالغ ہوئے, ایسا نہیں کہ میں بالغ ہونے کے بعد میں سوچوں گا سیکریفائز کرنے کی. ابھی سے ہم کو اسلام کے لیے سیکریفائز اور اسلام کو سرو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیسے سرو کر سکتے؟ چلو ہم اگر دیکھتے بڑے بڑے ایگزامپل کے بڑے بڑے لوگ کس طرح سرو کرتے ہیں کہ بابا کوئی پیسے دیتا ہے کہ بھائی امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے, یا کسی غریب کو کھانا جا رہا ہے, رائٹ, یا فار ایگزامپل کوئی جشن ہو رہا ہے یا ایسا کچھ. تو ایک فرسٹلی پیسے سے ہم ہوتی ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں, جتنے چھوٹے موٹے ہیں وہ کوشش کرے, بٹ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ امام حسین کی سیکریفائز کر سکے, رائٹ. سیکنڈ ہوتا ہے کہ بابا کچھ اور ریزن سے جو ہے وہ ہیلپ کر رہے, اسپیچ دے کر یا نوحے پڑھ کر یوٹیوب پر یا واٹ ایور, جو بھی الگ الگ طریقے سے, وہ ہم ابھی نہیں کر پا رہے. جو کر سکتے ہیں بالکل یو شوڈ ڈو, رائٹ. دوسرے لوگ دوسرے طریقے سے اسلام کو سرو کرتے ہیں, ہم کس طرح سے اسلام کو سرو کریں؟ فرسٹلی یو شوڈ آلویز ہیو اے وش ان یور ہارٹ. ہمیشہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ اسلام کو سرو کرو. فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز سیکریفائز اینڈ سرونگ فار اسلام, فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ, جو ہمارے لیے پاسبل ہے ہم وہ کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل کیسے؟ فار ایگزامپل somebody is very good at drawing, کسی کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے, میری نہیں اچھی ہے, ٹھیک ہے, کسی کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے, تو وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام اور اسلام سے ریلیٹڈ جو ہے ڈرائنگ کرے, امام حسین کا نام لکھے, الگ الگ آرٹ میں بنائے. somebody is good at کمپیوٹر میں گرافکس میں آرٹ بنانے میں, جو کمپیوٹر پہ ڈیزائن بنانے میں, اسے اس میں ٹرائی کرنا چاہیے. somebody can recite نوحہ, مرثیہ, منقبت, وہ کرنا چاہیے, رائٹ. جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, جو آپ اسلام کے لیے اندر سے دل سے کر سکتے ہو. somebody can write very well, کچھ لوگ لکھتے بہت اچھا ہے, not just اشعار, کچھ لوگ جو ہے پوئمز کے علاوہ پروز بھی اچھا لکھتے, چھوٹے چھوٹے پیراگرافس لکھ کے ڈالتے ہیں. اگر آپ کا وہ ٹیلنٹ ہے آپ وہ کیجیے. جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہو, اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ بنا کے دیا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اس ٹیلنٹ کو اسلام کے لیے یوز کریں. اس کے بعد یہ دوسرا ہو گیا. پہلا کیا تھا کہ ہم جو ہے پہلے ڈیزائر, ایک خواہش پیدا کریں کہ ہم اسلام کو سرو کرنا چاہتے ہیں. دوسری کہ ہمارے پاس جو ابھی آلریڈی ٹیلنٹ ہے ہم اس کو یوز کریں, آرٹ بنا کر, اسپیچز لکھ کر, پیراگرافس لکھ کر, یا امام کو لیٹر لکھ کر, یا نوحہ منقبت پڑھ کر, یا جو بھی الگ واٹ ایور یور تھاٹ, واٹ ایور یور ٹیلنٹ, اس طرح اسلام کو سرو کرے. تھرڈ پوائنٹ, اسٹڈیز کر کر. جب بھی ہم مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے وہاں جاتے ہیں داماد اللہ, ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ڈاکٹر امام علی کا شیعہ ہونا چاہیے,
سب سے بیسٹ انجینئر امام علی کا شیعہ ہونا چاہیے. ہر ناٹ جسٹ ڈاکٹر انجینئر، ہر فیلڈ میں، بی ڈاکٹر، انجینئر، اکانومسٹ، گرافک ڈیزائنر، آرکیٹیکٹ، آئی ڈونٹ نو اور کتنے الگ الگ، لائر، کتنے الگ الگ پروفیشنز ہیں. جو بھی پروفیشن ہو آپ کا، جو بھی آپ سوچ رہے ہو کہ آپ جو ہے رسک جس سے کمائیں گے، یو شوڈ بی دا بیسٹ ان دیٹ. یہ وین یو ول بی دا بیسٹ ڈاکٹر امنگسٹ آل ڈاکٹرز، جب بیسٹ ڈاکٹر آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ امام علیہ السلام کے نام کو کیری کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا نام علی ہے یا محمد ہے یا جعفر ہے یا زینب ہے یا سکینہ ہے یا وٹ فاطمہ ہے، وی ڈونٹ، جو بھی آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کے نام رکھے گئے، جب آپ اس نام کو لے کر کیری کرو گے، جو بھی آپ پروفیشن کر رہے ہو اور یو آر دا بیسٹ ان دیٹ، تو ڈیفینیٹلی اہل بیت علیہ السلام کا نام پھیلے گا. اس کے بعد آپ کے ویلیوز، آپ کے بیہیویئر دیکھ کر لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، رائٹ؟ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، رائٹ؟ اب یہ بیسٹ ہونا کب پاسبل ہوگا؟ جب ہم اپنی لائف میں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹڈیز میں ایکسل کریں گے. ہم ٹرائی کریں جتنا بیسٹ ہو سکے. ہم جو ہے جو اسٹڈیز ہم کر رہے ہیں، ہم یہ نیت سے کریں کہ میں یہ اسٹڈیز کر رہا ہوں تاکہ اس میں بیسٹ آؤں، تاکہ آئی گیٹ اے گڈ اسکول، گڈ کالج تاکہ گڈ جاب ملے، اور گڈ جاب ملے تاکہ میں حلال رزق کماؤں اور اسلام کو سرو کر سکوں. تو ابھی سے ہم جو کر سکتے ہیں، اسلام کو سرو کر سکتے ہیں، سیکریفائز کر سکتے ہیں، تو یہ ایک پریکٹیکل وے ہے سرو کرنے کے کہ ہم ہماری اسٹڈیز میں دھیان دیں. نہ صرف دنیاوی اسٹڈیز اور بلکہ دینی اسٹڈیز بھی، ہمیں دونوں طرف بیلنس کرنا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم جو ہے پورے اتنی دنیاوی اسٹڈیز میں چلے جائیں کہ ہم ریلیجس اسٹڈیز کو، دین کو بھول جائیں، ریلیجن کو بھول جائیں، نہیں. اور نہ پورا اس طرف چلے جائے کہ ہم جو ہے یہ اسٹڈیز ذرا بھی نہ کریں. ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. ہمیں جو ہے دین کو بھی ایک دم ہائی لیول پہ سیکھنا ہے، ہماری جتنی کیپیسٹی ہو، اور دنیا میں بھی ایک دم ہائی لیول پہ پہنچنا ہے جتنی ہماری کیپیسٹی. اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہم کو بیسٹ میں بیسٹ، دنیا اور آخرت، بوتھ دا ورلڈز کی بیسٹ چیزیں عطا کریں. تو وتھ ورلڈلی ریلیجن جب ہم اپنی اسٹڈیز میں، اسکول میں ایکسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم مدرسے میں بھی ایکسل کریں، ہم اسلامک اسٹڈیز میں بھی ایکسل کریں، ہم قرآن کی آیتوں کو بھی یاد کریں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو بھی یاد کریں، ہم دین کو سمجھیں. تو نہ صرف ورلڈ بلکہ ریلیجس اسٹڈیز کو بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے. اس طرح جو ہے ہم اسلام کو صحیح سے سرو کر سکتے ہیں. ہم اسلام کو کب برابر سرو اور سیکریفائز کر پائیں گے؟ جب ہم اس کو صحیح سے سمجھیں گے. اور ہم کب صحیح سے سمجھیں گے؟ جب ہم اس کو مدرسے میں صحیح سے دھیان سے سیکھیں گے. اور یہ ایج جو ہماری، جو بھی لسنرز کی ایج ہے، جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف کی ایج ہے، یہ لائف میں ہم کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں، دین، دنیا، واٹ ایور. اس کا بیسٹ ایگزامپل جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے وہ ہے جناب قاسم. جناب قاسم کی ایج اراؤنڈ 13 ایئرز بتائی جاتی ہے. جناب قاسم واز دا سن آف سیکنڈ امام حسن مجتبی علیہ السلام. جناب قاسم جو تھے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے. جناب قاسم کو جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، جب جناب قاسم آئے کہ مجھے بھی اجازت دیجئے، امام حسین نے کہا کہ بھائی تمہاری نظر میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے خیال میں ہاؤ از ڈیتھ، موت کیسی ہے؟ 13 ایئر اولڈ کڈ، 13 ایئر اولڈ، لیکن اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں انہوں نے کس طرح نالج اور سکلز ایکوائر کی، ان کا جواب سنو. جناب قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک موت یعنی ڈیتھ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ڈیتھ از سویٹر دین ہنی. موت جو ہے، ہنی جو ہوتا ہے نا، شہد جو ہم پیتے ہیں، اس سے زیادہ میٹھا ہے. واٹ ڈز دس مین؟ ہم بار بار یہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں. واٹ ڈز دس مین؟ ہم سب کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی دن مریں گے، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر شخص کو جو ہے
موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یقیناً ایوری بڈی آف اس ول ڈائی سم ڈے اور دی ادر، کسی نہ کسی دن ہم سب کو جو ہے مرنا ہے. لیکن ہم ڈرتے ابھی کہ بابا کہیں ہم ایکسیڈنٹ میں کچھ نہ ہو جائے، یا ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. وی فیئر ڈیتھ، ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. جناب قاسم کیا کہتے ہیں؟ موت میرے لیے ہنی جو ہے اس کی سویٹنس جو ہوتی ہے، ہنی کتنا سویٹ ہوتا ہے نا، ڈیری ملک اور چاکلیٹ، باقی چاکلیٹ سے بھی زیادہ سویٹ ہوتا ہے ہنی، ہنی سے زیادہ سویٹ ہے میرے لیے موت. کیوں کہا جناب قاسم نے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب کربلا میں جب ان کو ڈیتھ ہوگی، جب ان کی شہادت ہوگی، جو مارٹرڈم ہوگا، وہ شہادت جو ہے اسلام کے لیے ہوگی، اسلام کی سیکریفائس میں ہوگی. اسی لیے جناب قاسم علیہ السلام نے کہا موت جو ہے میرے لیے ہنی سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، سویٹ ہے. جناب قاسم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. امام حسین علیہ السلام باب الہوائے جبل فضل عباس نے جناب قاسم کو تیار کیا، ان کو گھوڑے پر سوار کیا، اور جناب قاسم جنگ کے میدان میں نکلے. اور 13 ایئر اولڈ کڈ، لیکن شجاعت ایسی، بریوری ایسی کہ جناب قاسم، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے. کل ہم نے جناب اون محمد کے مسائب میں سنا تھا وہ 6 to 9 ایئرس کی ایج کے تھے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ بھی تھے. انہوں نے کس طرح جنگ لڑی؟ جناب قاسم نے بھی 13 ایئرز آف ایج میں جو ہے اس طرح سے جنگ لڑی کہ لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کی جنگ یاد دلا دی. امام حسن علیہ السلام یوجولی امیج جو دکھائی جاتی کہ امام حسن علیہ السلام نے پیس ٹریٹی سائن کی تھی، صلح کی تھی، تو وہ جنگ کے فیور میں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے اور امام حسین امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو ایگزیکٹ وہی چیز کرتے. اہل بیت علیہم السلام سب کے سب جو ہے جو جیسی سچویشن ہوتی ہے وہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں. جنگ صفین جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی جب معاویہ سے جنگ ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے بہت فیئرس فائٹنگ کی تھی. جنگ صفین میں ان کی فائٹ بہت فیمس ہے. تو جناب قاسم نے امام حسن اور امام علی علیہ السلام کی جنگ یاد دلا دی تھی. اس کے بعد چاروں طرف سے گھر گئے جناب قاسم علیہ السلام، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی. امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے جناب قاسم کی طرف ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے. اچانک میں یزیدی فوج میں ایک بھگدڑ مچی، ایک جو ہے لوگ اس طرف سے ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے جناب قاسم گھوڑے سے گرے، بیلنس نہ کر پائے، اور جناب قاسم جو ہے گھوڑے سے زمین پر آ گئے. اب جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، جو فوج میں ایک بھگدڑ مچی، جو ایک ہیوک کریٹ ہوا، سب لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. جناب قاسم زمین کربلا پر گرے ہوئے تھے. گھوڑے کی جو فیٹ ہے، گھوڑے کے جو ٹاپ جسے بولتے ہیں، جو فیٹ ہے جس پہ گھوڑے چلتے ہیں، وہ جناب قاسم علیہ السلام کی باڈی کے اوپر پریس ہوتے جا رہے تھے، اور گھوڑے ادھر سے ادھر ان کی باڈی کو لے جا رہے تھے، اور جناب قاسم کی لائف ٹائم میں ان کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تب تک جناب قاسم کی شہادت ہو چکی تھی. جناب قاسم کی باڈی کے ویریس پارٹس کو، ویریس ٹکڑوں کو، کئی ٹکڑوں کو امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا اور خیمگاہ میں لے کے آئے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. دعا کرتے ہیں کہ اللہ جناب قاسم علیہ السلام کے مصائب کے وسیلے سے ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کرے. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ہیلپرز، ناصرین میں شمار کرے. اس بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کرے. ہم کو اللہ یہ توفیق دے، ہم کو اللہ یہ اپرچونٹی دے کہ ہم جو ہے اسلام کے لیے سیکریفائس کر سکے، اسلام کو سرو کر سکے جو ہماری کیپیسٹی ہو اس میں. اور انشاءاللہ دعا کرے کہ اللہ سارے مؤمنین اور مؤمنات کو دنیا آخرت کی بہترین چیزیں عطا کریں. انشاءاللہ کل بھی جو ہے ہم ملاقات کریں گے. آج کا جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہو، ڈرائنگ ہو، رائٹنگ ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، وہ جو ہے آپ لوگ جو ہے آج ڈرا کرے یا پڑھے یا اور لکھے. وٹ ایور یور ٹیلنٹ از، امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ آپ لوگ کچھ کرے اور اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائی بہنوں کو دکھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جناب قاسم کی شہادت کے مناسبت سے نوحہ پیش خدمت. اے قاسم خستہ جگر
اے قاسم خستہ جگر، 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 تم ہو تصویر حسن ابن سردار زمن، کالا ہے تیرا برس تم کو بارنجم ہے، اب ہے آخرت کا سفر، اے قاسم خستہ جگر، 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 کیسے مرنے کے لیے بھیجوں مقتل میں تمہیں، بھائی کے چشم و چراغ حواس دے دو نہ ہمیں، تم ہو یادگار پدر، اے قاسم خستہ جگر، 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 جنم ہے ابن حسن 3 دن کا تشنہ دہن، دشمنوں کے نرغے میں گر گیا غنچہ بدن، سینے پہ زرانہ سپر، اے قاسم غنچہ بدن، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، جوڑوں سے روندا گیا اس طرح جسم حزیں، جیتے جی قاسم کی ٹوٹی گئی پسلیاں بھی، کہتے تھے شاہائے پسر، اے قاسم غنچہ بدن، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، اے قاسم خستہ جگر، بیبیاں نوحہ گئے محو غم تھا سارا گھر، کیسے نوشاد لکھے درد بھرا وہ منظر، چشم فلقوں میں ہے تر، اے قاسم خستہ جگر، 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 اے قاسم خستہ جگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے غریبان، مولا بکشان، بادشاہ قریشان، دامنان اہتمام، السلطان ابوالحسن علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب الزمان، علمان 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 فنت الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زمان عاجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ گھر
میں بچھا دو فرش ہزار، گھر میں بچھا دو فرش ہزار، مولا کو دینا ہے پرسار، مولا کو دینا ہے پرسار، کہ بس مولا